السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ چلیے آج ہم آپ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تکالیف اور طائف کے سفر کے دردناک واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں سے، احبابوں سے، رشتہ داروں سے شیئر بھی کیجئے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ وہ آپ کو پہلے سے زیادہ پریشان کرنے لگے۔ آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا۔ آپ نے طائف چلے جانے کا ارادہ کیا، جو مکہ سے 50 میل دور حجاز کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ اس سفر میں رسول اللہ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہم سفر تھے۔ یہ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے، اس لیے میں نے یہ دونوں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مکہ سے چلے تو راستے کے لیے نہ سامان پاس تھا، نہ کوئی سواری تھی۔ سخت گرمی میں بھوکے پیاسے رہتے ہوئے یہ سفر پیدل طے کیا۔ بڑے طائف میں اس وقت عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبد اللیل، مسعود اور حبیب شہر کے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کا بڑا نام تھا۔ رسول اللہ ان تینوں بھائیوں سے ملے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تینوں بھائی بد زبان، گستاخ اور بد اخلاق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیدھے منہ بات نہ کی، آپ سے بری طرح پیش آئے۔ آپ کی باتوں کو ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہر زمانے میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے دولت کے نشے میں انسانی زبان میں بات کرنا اپنی توہین سمجھا ہے۔ زمین پر اکڑ کر یوں چل رہے ہیں جیسے وہ انسان ہی نہیں بلکہ وہ خدا ہیں۔ وہ اس دنیا کے مالک بنے ہوئے ہیں اور وہ اس دنیا کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ان تینوں بھائیوں نے رسول اللہ کی بات پر کان نہ دھرا تو آپ نے شہر کے ایک بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو حق کا پیغام دیا اور فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حق کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ اے لوگو، اللہ کی طرف آؤ جس کا کوئی شریک نہیں، بتوں کو چھوڑ دو، برے کاموں سے باز آؤ، اچھے کام کرو۔ رسول اللہ کا وعظ ابھی جاری ہی تھا کہ شور سنائی دیا۔ عبد اللیل اور اس کے دونوں بھائیوں نے آوارہ لنڈوں کو دولت کا لالچ دے کر بھیجا تھا کہ وہ آپ کو پتھر مارے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ کو شہر سے باہر نکال دے، ایک پل بھی کہیں ٹھہرنے نہ دی جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کو پتھر مارتے ہوئے شور مچانے لگے۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ مل گئے۔ وہ بھی پتھر مارنے لگے، چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے۔ آپ جس طرف اپنا مبارک قدم اٹھاتے اسی جانب پتھراؤ کیا جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ کو پتھروں سے بچانے کی بڑی کوشش کی، خود بھی زخمی ہوئے، بڑی چوٹیں کھائی، لیکن پتھراؤ کی بارش رکنے میں نہ آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی بے کسی، بے سر و سامانی اور ان لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی عاجزوں اور بے کسوں کا مالک ہے اور میرا مالک تو ہی ہے۔ رسول اللہ حضرت زید بن حارثہ کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے ان شیطانوں کے گھیرے سے نکلے اور ایک طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے، لیکن چلنا دشوار ہو رہا تھا۔
پتھر زیادہ تر رسول اللہ کے مبارک قدموں اور پنڈلیوں پر گر رہے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ 2 میل تک ان وحشیوں نے آپ کا پیچھا کیا اور پھر لوٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ انگوروں کا ایک باغ نظر آیا۔ آپ نے اس باغ میں پناہ لی، انگوروں کی جھالیوں، انگوروں کی ٹہنیوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس باغ کا مالک ایک امیر آدمی عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کا نام عداس تھا۔ وہ عیسائی تھا، جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ انگوروں کا ایک خوشہ توڑ لایا اور بولا، یہ انگور کھا لے۔ رسول اللہ نے اس کی پیشکش کو قبول فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر انگور کا دانہ لیا۔ عداس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی، حیرت سے بولا، خدا کی قسم، اس شہر کے لوگ کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے یوں نہیں کہتے کہ تم کس شہر سے ہو۔ رسول اللہ نے اس کے بعد اس کا نام پوچھا اور کہا کہ تم کس شہر سے ہو؟ تو عداس نے کہا، میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ نے پھر پوچھا، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے پھر جواب دیا، میں نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، صالح مرد یونس بن متا کی بستی سے ہو۔ عداس نے پھر جواب دیا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یونس بن متا کون ہے؟ عداس نے یہی جواب دے کر تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں عداس سے فرمائی اور عداس نے جھک کر رسول اللہ کا ہاتھ چوما، ادب سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اور طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی مذمت کی۔ حضرت زید بن حارثہ کو اپنے زخموں کی تو کچھ پرواہ نہ تھی، رسول اللہ کے زخموں سے بہتے خون کو دیکھ کر بڑے بے چین ہو رہے تھے۔ پانی لائے اور رسول اللہ کے زخموں سے خون دھونے لگے۔ انگوروں کے باغ میں تھوڑی دیر سستا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ کے سہارے تھوڑی دور چلے۔ دھوپ بڑی تیز تھی اور آفت کی گرمی تھی۔ آپ ایک گھنے پیڑ کے سائے میں ٹھہر گئے، لیکن گرمی نے یہاں بھی چین لینے نہ دیا۔ زخموں کی تکلیف بھی بے چین کر رہی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کا سہارا لے کر پھر چلنے لگے اور ابھی چند قدم چلے ہی ہوں گے کہ اچانک فضا میں ایک بادل نمودار ہوتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ آپ کے سر پر سایہ ہو گیا۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو، کل کا جو ویڈیو ہوگا، اس میں آپ لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا اور فرشتوں کا وہاں نازل ہونا اور فرشتوں کا وہاں آنا اور طائف کے بارے میں بات چیت کرنا اور پہاڑوں کو ملا دینا، اس طرح کا واقعہ میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا طائف والوں پر مصیبت نازل ہوئی یا طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح کے واقعہ میں کل کا ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنیے اور اس سے نصیحت حاصل کیجئے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں۔ بس آپ لوگ میرے لیے اور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔